السلام علیکم، میں ہوں عدنان خان، آپ کو شارٹ بایو سیریز میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی جو بایوگرافی سیریز ہے وہ کچھ یوں ہے، وہ کون ہے جو بننا تو نارمل انسان چاہتا تھا لیکن حالات نے اسے طالبان لیڈر بنا دیا۔ وہ کون ہے جو امریکہ جیسی سپر پاور کو ٹکر دینے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ کون ہے جو سابق صدر حامد کرزئی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ کون ہے جو افغانستان میں آج کے دور کا خلیفہ جانا جاتا ہے۔ وہ کون ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے میں مصروف ہے۔ حال ہی میں ہم نے جو چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چھوٹی بچی اغوا ہونے کے بعد چند گھنٹوں میں بازیاب کرا لی جاتی ہے اور اس گروہ کو چند گھنٹوں کے اندر سزا دی جاتی ہے اور وہ پوری قوم اس سزا کو دیکھتی ہے۔ یہ ہوتا ہے عدل و انصاف۔ کسی نے خوب کہا ہے، عابد کی ہزار عبادتوں سے عادل بادشاہ کے ایک عدل و انصاف کی گھڑی فضیلت والی ہوتی ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ہم جس کا نام لے رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، افغانستان طالبان کے لیڈر سراج الدین حقانی ہیں۔ لقب خلیفہ یا عرف خلیفہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ موجودہ افغانستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں۔ سپریم کمانڈر مولوی ہیبت اللہ کے 2 نائبوں میں سے ایک، یعنی رائٹ ہینڈ آف مولوی ہیبت اللہ۔ اس کے بعد امریکہ کے لیے دہشت ثابت ہونے والا حقانی نیٹ ورک کے سربراہ بھی ہیں۔ نائب رہنما کے طور پر امریکہ اور امریکہ اتحادی افواج کے خلاف کئی مسلح جنگوں کی نگرانی بھی کی۔ اور اگر ہم اس کے مطلوب ہونے کی بات کریں تو اسی وقت سے FBI امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے، اس کو مطلوب بھی رہے تھے اور FBI کے احکام کے مطابق ان کی صرف ٹھکانے کی معلومات دینے پر $10 ملین کا انعام بھی رکھا گیا تھا، وہ صرف جو ان کی گرفتاری کا باعث بنتا۔ اس کے بعد اگر ابتدائی زندگی کی بات کریں تو سراج صاحب جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں، اور جلال الدین حقانی کی بات کریں تو وہ پشتون مجاہد اور افغانستان طالبان اور پاکستان طالبان کے اتحادی افواج کے ایک فوجی رہنما بھی ہیں۔ اگر سراج حقانی صاحب کی شادیوں کی بات کریں تو ان کی 2 شادیاں ہیں، ایک پشتون بیوی ہے اور ایک متحدہ عرب امارات کی ایک خاتون ہے۔ بچپن آپ کا پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی گزرا ہے، جیسے میران شاہ اور نارتھ وزیرستان۔ اور اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو کچھ تعلیم کا حصہ آپ نے KP کے خیبر پختونخوا پاکستان میں ایک اسلامی مدرسہ ہے، دارالعلوم حقانی، اور آپ کا جو نام ہے حقانی یا لقب کہہ دیں، یہی اسی مدرسے کے نام سے ہی نکالا گیا ہے، سراج الدین حقانی۔ آپ کا ایک بھائی تھا محمد حقانی، وہ بھی حقانی نیٹ ورک کے رکن تھے، جو کہ ایک امریکی ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ کی جنگیں اور سرگرمیوں کی بات کریں تو اس میں یہ ہیں کہ جنوری 2008 کابل میں ایک سرینا ہوٹل پہ حملہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری بھی آپ نے قبول کی ہے، اور اس میں متعدد امریکی شہری اور 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ شہری نہیں، مطلب کہ آرمی کے بندے، کیونکہ اب امریکی شہریوں کا افغانستان میں کون سا کام۔ اپریل 2008 میں حامد کرزئی کے قتل کا منصوبہ بھی سراج حقانی اور اس کے نیٹ ورک نے قبول کیا۔ فروری 2010 میں کچھ نیوز شائع ہوئی تھی جس کے مطابق کہ حقانی صاحب کو ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا، لیکن وہ خبریں بے بنیاد تھیں اور ایک جھوٹ پہ مبنی تھیں، کیونکہ اس علاقے میں حقانی صاحب موجود ہی نہیں تھے، متاثرہ علاقے میں حقانی صاحب موجود ہی نہیں تھے۔ اللہ قیادت کے بارے میں بات کریں تو 2008 کے شروع سے ہی لگ تو یہی رہا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ کے طور پہ یہی کام کر رہے ہیں، لیکن یقینی طور پہ ان کے ہاتھوں میں سربراہی تب آئی جب ان کے والد
جلال الدین حقانی بیماری کی باعث انہوں نے سارا کنٹرول آپ کے بیٹے سراج الدین حقانی کو ٹرانسفر کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اسی وقت سے ہی مولوی ہیبت اللہ کے نائب کے طور پر کئی سارے خدمات سر انجام دیں اور عسکری امور میں ملوث رہے۔ جب طالبان میں دوبارہ کنٹرول حاصل کیا تو 21 ستمبر 2021 میں آپ کو وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی تحریروں کے بارے میں بات کروں تو آپ نے ایک رائے نامہ شائع کرایا تھا جو کہ نیو یارک ٹائم میں شائع کیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پشتو زبان میں ان کی ایک کتاب ہے جو کہ 144 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا جو انگلش میں مطلب کہ ہے عنوان ہے یا ٹائٹل ہے اس کا یہ ہے دا ملٹری لیسن فار دا بینیفٹ آف دا مجاہدین۔ تو یہ ان کے کارنامے ہیں، کچھ ان کی جو چھوٹی سی بایوگرافی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو کسی اور کی بایوگرافی جاننی ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کر دیں، ہم ان کی بایو ڈیٹا آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، لیکن وہ ہوگی شارٹ سیریز میں۔ تو اب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔